الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. So welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great in your life. I am feeling so blessed because of this place. And yeah, I am here. Aka alayhi salatu wassalam called me and I am saying labbaik. And yeah, I am here. So اللہ کرے کہ آپ تمام یہاں حاضر ہوں اور جیسے کہ ہم یہاں پر خوبصورت ایام اپنے گزار رہے ہیں. غالباً ہمارا 5واں یا 6واں دن ہے آج اور I was occupied because of some reasons and now I am feeling free because زاویہ فی الحال سو چکے ہیں. ہم انہیں ہوٹل میں چھوڑ کر آئے ہیں اور ہم خود یہاں آئے ہیں تاکہ کانٹینٹ کریٹ کیا جائے. بیکاز میرے خیال سے جب میری مدینہ طیبہ حاضری ہوئی ابھی اور مجھے محسوس ہوا کہ there are so many stuff to do کہ آپ سب کو بتایا جائے, ہیلپ آؤٹ کیا جائے. بیکاز یہاں مدینہ طیبہ میں اب ریاض الجنہ کی چاہے حاضری ہو چاہے دیگر اور چیزیں ہوں جن کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہاں پر آپ کی کلیئر ہوں گی اور آپ اس چیز میں انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکا I'll help you out. تو سب سے پہلے ایک چیز جس کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات طیبہ. آپ کو پتہ ہے آج میں ایک میوزیم گئی, میوزیم کہہ لیں یا I don't know what I should say, بٹ وہاں میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ایک پراپر ڈاکیومنٹری دیکھی جس میں ان کے ازواج مطہرات, ان کا خاندان, ان کی پسندیدہ چیزیں, ان کی جنگیں, ان کے غزوات, ان کی پوری زندگی حیات طیبہ کو ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو آج ہم دیکھ کر آئے. اور I was so feeling blessed کہ بہت مزہ آ رہا تھا لٹرلی. اور یہاں تک کہ پتہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں تھا, حجرہ مبارکہ کی کیا سیکوینس تھا, حجرہ مبارکہ کہاں تھے, کیسے تھے. اور جیسے ابھی فی الحال بی بی عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ. بالکل اسی طرح دیگر ازواج مطہرات کی حجرہ مبارکہ کہاں تھے, کیسے تھے, یہ سب بھی ہمیں پتہ چلا. اور اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں تھا, مدینہ طیبہ میں کیسے معاملات ہوتے تھے, کون کہاں رہتا تھا, اور بہت کچھ. تو ایک چیز جو مدینہ طیبہ آ کر مجھے محسوس ہوئی اور میرا دل ہوا کہ میں آپ سب کے ساتھ اس کو شیئر کروں, دیٹ از کہ ہم دنیا میں مومنین کے ہجوم میں ہم سب مبلغ ہیں, یعنی بات پہنچانے والے ہیں. کس کی بات؟ بینگ اے مسلم وی ہیو ٹو سے جسٹ ریلیٹڈ ٹو قرآن اینڈ حدیث. بیکاز ہم جو بھی ہم کر رہے ہوں وی ہیو ٹو ڈو ریلیٹڈ ٹو شریعہ. ہمیں سب کچھ شریعت مطہرہ کے اکارڈنگلی ہی کرنا ہوتا ہے اور یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے. بٹ آل دو ہم دیکھتے ہیں, جیسے میں نوٹ کر رہی تھی کہ دنیا میں ایسی کئی تحریک وابستہ ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں, دین پھیلاتے ہیں, دین کے نام پہ رات دن ایک کرتے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریکوں میں, ہماری تحریک میں, جو دین پھیلانے والی تحریک ہے اس میں شخصیت پسندی آ گئی ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں مدینہ طیبہ آنے سے کچھ دن پہلے میں ایک محفل میں حاضر تھی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک, اور یہ نارمل تھنگ ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں, کہ وہاں پر ایک خاتون تھی جو جن کی فالوور تھی وہ انہی کے گن گا رہی تھی
کہ میری جو پیشوا ہیں وہ ایسی ہیں، وہ ایسی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، مجھے ان کا کھانا پسند ہے، مجھے ان کا پینا پسند ہے، مجھے ان کے بچے، ان کی گاڑی، ان کا گھر، ان کا یہ، ان کا وہ. تو بس میرا تو یہی ہے، کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ لیا ہے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. تو یہ کیا ہے؟ مطلب میں وہاں پر اس محفل میں یہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی اتنا شخصیت پسند ہو سکتا ہے کسی کی بھی بارے میں اس کو غلط نہیں کہوں گی، ٹھیک ہے، وہ ان کی انٹینشن ہوگی، انہیں ایک بندے سے ملا اتنا کچھ ہے تو شاید اس لیے وہ ان کا احسان ادا کرتی ہوں، آئی ڈونٹ نو. بٹ پھر بھی اتنی زیادہ شخصیت پسندی کے حقدار میرے نزدیک صرف اور صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. یقین مانیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اگر ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کیا نہیں ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اس کے باوجود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جسٹ وانٹڈ ٹو سے امتی 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 امتی. کسی غزوے میں ہو، گھر پہ ہو، طبیعت ناساز ہو، خوش ہو، جیسے بھی ہوں، جب انہیں امت کے بارے میں کچھ ایسا پتہ چلتا فوراً سجدے میں گر کے امتی امتی. اینڈ امتی واز لائک کہ میرا پیشوا ناٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وائی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ اتنی شخصیت پسندی کریں گی؟ سوری ٹو سے بٹ اٹ ہیپنس جب آپ کسی کے مرید ہوتے ہو. پیری مریدی ہو گئی، غوث پاک ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، دیگر ایسے بزرگ ہیں جن کو آج ہم نے غلط یوزج میں لے لیا ہے. یہ تمام ہمیں اللہ کے قریب کرنے آئے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا سچا فالوور بنانے آئے تھے. اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم ان کو پوجنا شروع کر دیں اور باقی اللہ سے دور ہو جائیں. نہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. مطلب ہماری نسلوں کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہم نہیں سوچ رہے. ہم اگر ٹھیک ہونا نہیں چاہتے تو پھر آل ڈیڈ. تو بس آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جسٹ رسول اللہ علیہ وسلم، سب کچھ ہمارا، سب کچھ رسول اللہ علیہ وسلم. آج اس ویڈیو میں آئی وانٹ ٹو سے کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، سونا، کھانا، پینا، بولنا، چالنا، رشتہ داری نبھانا، دشمنی نبھانا، دوستی نبھانا، محبت کرنا، نفرت کرنا، سب صرف اور صرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا ہو. This is my motive and this is my video's title line basically. So this is the topic of today's video کہ صرف اور صرف رسول اللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اسوہ حسنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ بہترین نمونہ ہے مومنین کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے جن کو فالو کیا ہوگا، مجھے ان سے بہت کچھ ملا ہے، میں اس کا کبھی انکار نہیں کروں گی. مجھے نیکی کی راہ تک پہنچانے میں میرے والدین کا بہت ہاتھ ہوگا، میری والدہ کا بہترین ہاتھ ہے، سب سے بڑا ہاتھ ہے، میرے بھائیوں کا، میرے گھر والوں کا بہت بڑی خدمت، بہت بڑی قربانی ہے. لیکن میرے خیال سے میرا اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چرچا بولنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی میری والدہ اور میرے گھر والوں کے لیے انہی کا پراؤڈ ہے. میں آٹومیٹکلی انہی کا نام، لیکن میں کیوں ان کے پیچھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام حذف کر دوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کا تو ہمیشہ بلندی ہونی ہے، میرے نہ کرنے سے ان کی بلندی ختم نہیں ہوگی. بٹ آئی وانٹ ٹو بینگ اے پارٹ آف دس تحریک، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی اس چیز کو فالو کریں. میرا چھوٹا سا بچہ ہے محمد زاویار، جسٹ 1 year old الحمدللہ. اینڈ آئی جسٹ وانٹ، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن میں بس چاہتی ہوں کہ اس کے سر کے بال بھی اگر جس رخ پہ مڑیں وہ رخ سنت مصطفیٰ ہو. اگر وہ جوتا بھی پہن رہا ہے تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایون زاویار خود کو کچھ بھی نہیں پتا، ہی از
not a so sensible man. بٹ پھر بھی آئی جسٹ وانٹ کہ میں اس کو سنت کے مطابق جوتا پہناؤں, اس کو سنت کے مطابق اس کے ناخن کاٹوں, اس کو سنت کے مطابق. آج میں کروں گی تو کل اس کی روٹین بن جائے گی, اور روٹین جب وہ سینسیبل ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ دس روٹین از سنت. تو انشاءاللہ ہی ول بی کنٹینیو اباؤٹ اٹ. تو آئی جسٹ وانٹ کہ آج کا ہمارا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے, نہ میرے ماں, نہ میرا باپ, نہ میرے بھائی, نہ میرا بیٹا, نہ میرا شوہر, ہے نا. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میری اولاد, میرے گھر والے, میرے سب قریبی رشتہ دار اس پاک ہستی پہ قربان. انشاءاللہ آپ کے دین کے لیے میری نسلیں قربان ہوں گی, میرے نسلوں کے رات و دن انشاءاللہ محمد عربی کے دین کے لیے وقف ہوں گے. اور میں حرم میں یہی مانگ رہی ہوتی ہوں اپنے لیے. مجھے نہیں پتہ, لوگ ظاہر ہے لوگ کی اور بہت سی خواہشات ہوتی ہیں, لوگ وہ مانگتے ہیں, مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بٹ literally I just want to say کہ بس قیامت تک میری نسلیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو عام کرنے میں لگی ہوں, حقیقی عاشق مصطفیٰ ہوں, حق و باطل میں فرق کرنے والے ہوں, بہادر ہوں, نڈر ہوں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی خصوصیات ان میں بھی شامل ہوں, ان کی خصوصیات کی برکات میری نسلوں میں بھی, میری نسلوں کو بھی نصیب ہو. سو پلیز آج کی ہماری ویڈیو کا جو مقصد ہے, حرم مبارک بھی دیکھ لیجئے. اللہ آپ تمام کو یہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے, باادب حاضری, باسعادت, باذوق حاضری نصیب ہو. تو بس نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارا صبح سے لے کے رات تک بولنا چالنا, اسپیشلی اخلاق, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اخلاق. میرے اخلاق اچھے ہوں گے تو لگے گا کہ آئی ایم فرام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ امت جس کے لیے دیگر انبیاء کی امتوں نے خواہش ظاہر کی. سو انشاءاللہ ہماری نیت اگر سچی ہوگی تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے, ہماری نسلیں بھی ایسی ہو جائیں گی, ہمارے گھر والے بھی اچھے ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں گے. بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ تمام کے لیے یہاں پر ضرور دعا کروں گی, اور میں نے کی بھی ہیں, مزید کروں گی انشاءاللہ. آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.